خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پہلے ہم نے واجب نمازوں کی قسمیں کل پڑھی. 6 قسمیں تھیں. ان میں سے پہلی قسم جو تھی یومیہ نماز کی، دن میں 5 بار جو پڑھنی ہوتی یومیہ نماز. ان 5 نمازوں کی جو اوقات ہیں ان اوقات کے بارے میں ہم نے بحث تمام کی. تو اب ہم تیار ہیں، وقت بھی پتہ ہے، بدن بھی بالکل باوضو ہے یا باتیمم ہے یا باغسل ہے، تو نماز پڑھنے چلنا ہے. تو نماز پڑھنے سے پہلے مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں. اس لیے آج کا جو درس ہوگا وہ واجبات، یہ ہے یہ ہے احکام کا درس. احکام کے درس میں ہمارا موضوع ہوگا واجبات نماز. اور کتنے ہیں؟ 11 ہیں، 5 اور 6. 11 ہیں واجبات نماز. کتنے ہیں؟ 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. پہلی چیز جو ہے پہلی چیز وہ ہے نیت. پہلی چیز ہے نیت. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کس لیے جا رہے ہیں مسجد، یا کس لیے آپ نے پھیلایا مصلی، جائے نماز کس لیے پھیلایا؟ یہ نیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1 ہے نیت. اور دوسری چیز ہے جب آپ کو نیت پتہ ہے تو آپ ایک تکبیر کریں گے، لیکن تکبیر سے پہلے اس کو تکبیرۃ الاحرام. دوسرا واجب ہے تکبیرۃ الاحرام. یہ نمبر 2 ہے. لیکن اس سے پہلے مستحب ہے ہر نماز سے پہلے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ وہ ایک اذان پڑھے اور ایک اقامت پڑھے. ایک اذان اور اقامت پڑھے، لیکن مستحب ہے، واجبات میں نہیں آئے گا. تو تکبیرۃ الاحرام کے بعد تیسرے نمبر پر آئے گا کہ جو ہی آپ تکبیرۃ الاحرام شروع کریں گے پڑھنا تو آپ کا قیام لازمی ہے. اس لیے نمبر 3 ہے قیام. اور قیام جو ہے وہ 2 جگہ ہے. ایک ہے تکبیرۃ الاحرام کے وقت، تکبیر کے وقت، اور دوسرا ہے
متصل برکوع، متصل برکوع، متصل برکوع ہوتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے قیام واجب، تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام واجب، ایک تکبیرۃ الاحرام یعنی تکبیر پڑھنے کے وقت، ایک متصل برکوع، رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر پڑھنا واجب۔ متصل کیوں کہا؟ کیونکہ رکوع کرنے کے بعد جب اٹھیں گے دوسرا قیام کرنا ہے، سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہ آپ چڑھے اور ادھورے نیچے گئے، ایسا نہیں۔ جب رکوع پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، قیام میں آنا ہے، اگرچہ وہ بعد والا قیام جو ہے وہ واجب نہیں، وہ مستحب ہے، لیکن پڑھنا کرنا ہے ضروری۔ اصل ہے متصل برکوع میں پہلا والا، قبل از رکوع، رکوع سے پہلے جو ہے۔ تو یہ قیام، اور قیام کے بعد یہ والا قیام، یہ والا نہیں، یہ بعد میں آئے گا۔ قیام کے بعد قراءات، 3 آئے گا قراءات، یعنی پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ سورہ حمد اور اس کے ساتھ ایک سورہ، سورہ حمد اور ایک سورہ، سورہ حمد اور ایک سورہ، 2، یہ والا 3 ہے قیام۔ قیام 3 ہے، یہ والا 4 ہے۔ اور اس کے بعد 5واں رکوع، قرات کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، اور یہاں والا جو قیام ہے وہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا واجب ہے ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 اور ذکر رکوع اور ذکر سجدہ، یہ ان سب کو ذکر کہتے ہیں، یہ ذکر بھی واجب ہے۔ اور رکوع ذکر ہر رکعت کے بعد 7واں، سجدہ ایک نہیں بلکہ سجدتین، یعنی 2 سجدے، 2 سجدتین، اس کو ایک ہی سجدہ کبھی کہتے ہیں ہم، لیکن یہ 2 سجدے ہیں، سجدتین۔ اور اس کے بعد 8واں تشہد، دوسرے رکعت کے بعد بیٹھ کے تقاعد میں تشہد، اور چوتھی رکعت کے بعد 2 تشہد، اور 9واں سلام، اور 10واں اور 11واں، 10واں، یہ سب جو کر رہے ہیں یہ ترتیب میں ہونا چاہیے، ترتیب میں، اور ترتیب ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ 11واں، یہ ترتیب جو ہے یہ موالات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ موالات یعنی پائی در پائی ہونا چاہیے، پائی در پائی یا پایا پائے، ون آفٹر دی ادر، ون آفٹر دی ادر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بیچ میں وقف نہیں ہونا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا؟ بالکل کلیئر۔ اسی طرح ڈائیگرامیٹیکلی یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ واجبات ہیں، ان واجبات 11 میں سے کچھ واجبات رکن ہیں اور کچھ واجبات رکن نہیں ہیں، اور جو رکن ہیں وہ اگر کوئی ایک چھوٹ جائے جانتے ہوئے یا انجانے میں، عمدن یا سہون، عمدن یا سہون، سہون بھول گئے، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور جو غیر رکن ہے وہ اگر آپ عمدن چھوڑیں گے تب بھی نماز باطل ہے، لیکن اگر سہون ہو جائے گا، بھولے سے، آپ کو پتہ نہیں چلا، بھول گئے، تو نماز باطل نہیں ہوگی، اس کا جبران ہے، اس وقت کیا کرنا پڑے گا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن جو رکن ہیں ان کی غیر موجودگی میں، ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے، ان کے چھوٹنے کی وجہ سے، ان کے رہ جانے کی وجہ سے نماز باطل ہوگی، اعادہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں، ایک قاعدہ ہے علم فقہ میں، لا تعاد الا بالخمس،
لا تعاد الصلاۃ، یعنی صلات کو نئے سرے سے اعادہ نہیں کرنا ہے، نئے سرے سے نہیں پڑھنا ہے. کہتے ہیں نئے سرے سے پڑھو، نہیں پڑھنا ہے. الا بالخمس، الا تب جب یہ 5 ارکان چھوٹ جائے. یہ 5 چیزیں جب نہ ہوں تب ٹوٹ سکتی ہے، ورنہ نہیں ٹوٹ سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ والے 5 نہیں ہیں، بلکہ اور حالات ہیں نماز کے، ان 5 کی وجہ سے نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں. لیکن کچھ کہتے ہیں ان 5 کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ہے. بہرحال 5 ارکان ہیں اور باقی غیر رکن ہیں. 5 ہیں واجبات رکنی، واجبات رکن. وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک منٹ ہے، ان میں ادھر را لگاؤں گا. را میں نے رکن، یہ ایک ہے، نیت ایک ہے، تکبیرۃ الاحرام دوسرا ہے، اور اس کے بعد قیام تیسرا ہے. یہ ان رو یہ پہلے 3، یہ والا تیسرا ہے رکن. را یعنی رکن. تیسرا ہے یہ والا ہے رکوع، چوتھا ہے، اور اس کے بعد سجدتین 5. یہ والے 1 2 3 4 اور 5 را یعنی رکن، یہ رکن ہے. باقی سب غیر رکن ہے. یعنی قراءات غیر رکن ہے، ذکر غیر رکن ہے، تشہد غیر رکن ہے، سلام غیر رکن ہے، ترتیب غیر رکن ہے، موالات غیر رکن ہے. ان کے بغیر جو 5 ہیں جن میں را لگایا ہم نے یہ رکن ہے. را لگائیے یا آر لگائیے ایک ہی بات ہے، لیکن را لکھنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ رکن ہے. باقی دیگر واجبات جو ہے ان کے بغیر غیر رکن، غیر رکن، غیر رکن 3، غیر رکن 4، غیر رکن 5، غیر رکن 6. یعنی 6 غیر رکن ہیں اور 5 رکن ہیں. کلیئر؟ اور رکن کی خاصیت کیا ہے؟ اگر چھوٹ جائے چاہے بھولے سے چاہے عمدن، نماز باطل ہے. اور غیر رکن میں یہ ہے اگر چھوٹ جائے بھولے سے تو سہون تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر عمدن چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہے. یہ ہے اس کی بات. اب ہم ایک ایک کر کے ان سب کے بارے میں بحث کریں گے. پہلی چیز ہے نیت. پہلی چیز نیت، یا میں تشدید ہے، نیت. پہلی چیز ہے نیت. نیت آپ کی صحیح ہو سکتی ہے یا آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جسے باطل ہوگی نماز. غلط نیت ہوگی نماز بھی باطل ہو جائے گی. صحیح نیت ہوگی نماز صحیح ہوگی. غلط باطل نیت ہوگی نماز بھی باطل ہوگی. نیت آپ کی باطل ہوئی نماز بھی باطل، نیت آپ کی صحیح ہوئی نماز بھی صحیح. یہ صحیح کیا چیز ہوتا ہے؟ صحیح میں یہ ہے کہ قصد قربت ہو، قصد قربت ہو. کوئی آپ سے پوچھے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز پڑھیں گے؟ جی ہاں. کیوں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے قصد قربت سے پڑھوں گا، میرا قصد ہے قربت. قصد قربت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی میننگ کیا ہے؟ قصد قربت کی میننگ. شاباش. قصد قربت، ہاں شاباش، ہاں صحیح ہے. اور کوئی ارادہ کرنا، کس چیز کا؟ ارادہ کرنا قربت حاصل کرنے کے لیے. بہت اچھی، یہی بات ہے. آپ نے کپڑے بدل دیے اس کے، ایک ہی بات. کوئی اور شاباش. ہاں اس سے بہتر ہے، یہی بات یہی ہے، لیکن بہتر ہے یہ کہنا کہ نماز پڑھ رہا ہوں خدا کا حکم بجا لانے کے لیے. خدا کا حکم بجا لانا یہ میرا قصد ہے. خدا نے حکم کیا ہے تو میں کروں گا.
جب آپ خدا کا حکم بجا لائیں گے اسی کا مطلب ہے قصد قربت ہے. جس کسی کا آپ حکم بجا لائیں گے اس کا مطلب آپ اس کے قریب جا رہے ہیں. پھر سمجھ لیں, اچھی طرح سمجھیں. جب آپ کا ارادہ ہے قربت الی کوئی چیز, اس کا مطلب ہے آپ اس منزل کے قریب جانا چاہتے ہیں. مگر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جہاں وہاں موجود وہ شخص جو ہے, جو ہستی وہاں ہے, وہ جو کہتا ہے کرنا تو ہم وہ کرتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ میرا کہنا مانتا ہے, یہ نہیں مانتا, تو اب کس کا قریب ہو جائے گا؟ جو مانتا ہے. جو مانتا نہیں ہے اس کو یہ حکم کرنے والا اپنے سے دور کرے گا. آپ سمجھے نا؟ تو گویا قصد قربت کا مطلب یہی ہے جو آپ دو نے کہا, لیکن وہ کیسے؟ ذریعہ. ایک ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جس میں ایم بھی پتہ چلے اور مینز بھی پتہ چلے. ہر عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, آبجیکٹیو اینڈ مینز. ایک آبجیکٹیو حاصل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. اس ذریعے سے یہ میں حاصل کروں گا, اس طریقے سے فلاں چیز میں حاصل کروں گا. مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں. آپ کو بہت محبت ہے امام حسین کی, ہے کہ نہیں ہے؟ بہت محبت ہے, زبردست محبت. لیکن امام حسین کو کیا پسند ہوگا, نمازی یا بے نمازی؟ نمازی پسند ہوگا. اب جو لوگ زبردست حسین حسین کرتے ہیں لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلتے نہیں ہیں, امام حسین کے احکام بجا نہیں لاتے ہیں, کیا وہ سچے حسینی ہیں یا نقلی حسینی؟ اور اکثر ہم نقلی حسینی ہیں. اسی طرح کوئی شخص نقلی نمازی ہے, اصلی نمازی وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جبکہ وہ نماز پڑھے گا اور یہ جان کر پڑھے گا کہ یہ خدا کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. اسے کیا مجھے ملے گا؟ چونکہ خدا نے کہا ہے کرنا تو میں جب کروں گا تو خدا مجھے پسند کرے گا اور میرے قریب آ جائے گا, یا یہ کہ میں اس کے قریب جاؤں گا. وہی ہے جو آپ نے کہا قریب جانا, نزدیکی حاصل کرنا. ذریعہ بھی بتایا کس ذریعے سے؟ حکم بجا لانے کے ذریعے سے, نماز پڑھنے کے ذریعے سے, روزہ رکھنے کے ذریعے سے, زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے, حج بجا لانے کے ذریعے سے, خمس ادا کرنے کے ذریعے سے, فروع دین جو ہے جتنے سارے وہ احکام ہیں, وہ سارے احکام بجا لانا, تو وہی راستہ ہے قربت الہی کا. اللہ نے کہا ہے جو چیز آپ کی صحت کے لیے مضر ہے وہ حرام ہے. حرام کا مطلب ہے اللہ نے کہا یہ کام مت کرو, اگر آپ تب بھی کریں تو اللہ کے طرف جا رہے ہیں, کیا اللہ سے دور جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اللہ سے دور جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں میری حاجتیں کیوں نہیں نکلتی؟ حاجتیں کون نکالتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں نکالتا بغیر اس ہستی کے. یہ ہستی آپ کی حاجتیں نکالتے ہیں, اور یہ ہستی آپ کی حاجتیں تبھی بجا لائے گا جب آپ سب کچھ وہی کریں گے ہو بہو جو اللہ نے کہا ہے. جو اللہ نے نہیں کہا ہے تو وہ نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی چیز روز محشر کی جان گداز بود, اولی پرسش نماز بود. روز محشر جب آئے گا جان گداز ہوگا, جان نکلتی جا رہی ہوگی, اور اس صورت میں, اس حالت میں پہلی چیز اس کے بارے میں پرسش ہوگی, سوال ہوگا نماز بود, وہ نماز ہوگی. اور آپ ایسے ہیں کہ جب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھا جائے گا. جب آپ سے پوچھا جائے گا تو اللہ آپ کو دو میں سے ایک مقام پر پہنچائے گا. وہ مقام کون سا ہوگا؟ جہنم کو ہوگا. جب آپ نہیں کریں گے, احکام بجا نہیں لائیں گے تو جہنم. اور یہ وہاں کی بات ہے, دنیا میں بھی جہنم آئے گی. اور وہ کون سی جہنم ہوگی؟ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ فحشا سے بری ہوگی, بری باتوں سے بری ہوگی. اچھائیاں آپ کو نہیں ملیں گی, نیکیاں نہیں ملیں گی, بلکہ خرابیاں بھی خرابیاں ہوں گی. ہر طرح سے آپ اوپر اٹھنے کے بجائے نیچے گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے, اور آخر پر ایک ایسی منزل آ جائے گی آپ پورا ایک حیوان ایک جیسی بات ہوگی. تو لہٰذا جب ہم نیت کہتے ہیں تو صحیح نیت یہ ہے کہ قصد قربت ہو, اور قصد قربت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا حکم بجا لانے کے لیے نماز پڑھے آدمی, یہ قصد ہو اپنی جگہ. کوئی اگر پوچھے کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہو؟ خدا کا حکم ہے بھائی, اس لیے پڑھ رہا ہوں. خدا کا حکم ہے. آپ کہیں گے قصد قربت ہے مجھے,
क़ुरबतन इलल्लाह, वो क्या होता है भाई? वो परेशान हो जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है? क़ुरबतन इलल्लाह, ये जर्मन लफ्ज़ है या फ्रांसीसी है या चीनी लफ्ज़? ये कौन सा लफ्ज़ है? क़ुरबतन इलल्लाह, ये क्या लफ्ज़ है? सीधे लफ्ज़ों में बोलिए, खुदा का हुक्म है इसलिए बजा ला रहा हूँ। और यही है क़स्द क़ुरबत। ये पहली चीज़ सही की। और दूसरी चीज़ ये है कि सही की दूसरी चीज़, अव्वल से यानी नमाज शुरू करने से तकबीरतुल इहराम से आखिर तक, अव्वल से आखिर तक, ये नहीं कि आपने तकबीरतुल इहराम पढ़ने के वक्त नियत दिल में रखी तो बस मामला ख़त्म हो गया, बाकी नमाज जहाँ जाए तो वहाँ जाए। नहीं, अव्वल से आखिर तक नमाज में यही नियत क़स्द क़ुरबत वाली नियत बरकरार रहे। अव्वल से आखिर तक। जब सलाम फेर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हम कलाम तो खुदा से, ये किनको सलामी भेज रहे हैं? लेकिन ये भी इसमें भी नियत यही है। हाँ जी, इसमें भी नियत यही है। कैसे? इसमें भी यही नियत, क्योंकि हमें हुक्म है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये काम करना सिर्फ इसी गरज से। इसलिए ये नहीं कि इब्तिदा में क़स्द क़ुरबत हो, बीच में ख़त्म हो जाए, नहीं, अव्वल से लेकर आखिर तक नमाज के अंदर नियत बरकरार रहनी चाहिए। वही नियत, क़स्द क़ुरबत वाली नियत। समझ रहे हैं? तो ये है सही। और बातिल की सूरत में है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ते पढ़ते दौरान नमाज के दौरान गाफिल होना, नमाज से गाफिल होना। नमाज पढ़ रहा हूँ, तीसरी रकत आ गई, मैंने तीसरी रकत पढ़ ली, चौथी पढ़नी है, मैं उठ रहा हूँ, मैंने तीसरी पढ़ी या अभी नहीं पढ़ी? ओहो, वो मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, यानी मैं गाफिल हो गया। तो गाफिल जो ही आप हो जाएंगे नमाज से, समझ लीजिए कि आपकी नमाज नियत ख़त्म हो गई, नियत जो है वो बातिल हो गई, गलत नियत है। क्योंकि गाफिल होना नियत में शामिल नहीं है। नियत में अव्वल से आखिर तक नियत आपको जहन में पता होना जो मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो ही गाफिल हो गए तो नियत बातिल हो गई, नमाज भी बातिल हो जाएगी। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, सुबह पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर पढ़ रहा हूँ या मगरिब पढ़ रहा हूँ या कौन सा पढ़ रहा हूँ? तो आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ रहा हूँ दिल में खुदा का हुक्म बजा लाने के लिए, क़ुरबतन इलल्लाह कहिए या ना कहिए, ये दिल में है। अच्छा, कौन सी नमाज पढ़ी, कौन सी, या आपने मुअय्यन नहीं किया? नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। बाबा कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? अरे मुझे सोचने तो दो, मैंने कौन सी वाली पढ़ी। मुअय्यन नहीं की, नमाज बातिल। मुअय्यन नमाज न करना नियत के बातिल होने का सबब है। इससे भी नियत बातिल होती है, इससे भी नियत बातिल हुई। जब नियत बातिल होती है, नमाज बातिल होती है। समझ गए? क्यों जी, समझ गए? क्लियर? तो लिहाजा पहली चीज़ नियत। तो तीसरी चीज़ किस चीज़ से बातिल होगी? तीसरी चीज़ उसको कहते हैं बहुत ख़तरनाक चीज़, उसको कहते हैं रियाकारी। नमाज पढ़ी, किस लिए पढ़ी? नंबर एक, लोगों को दिखाने के लिए। भाई लोग भी कहेंगे ये नमाजी है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी। लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी तो खुदा रह गया, छोड़ो, आपकी नमाज खत्म। लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी, नियत बातिल, नमाज बातिल। दूसरी चीज़ नहीं, खुदा को दिखाने के लिए पढ़ी, मगर खुदा के साथ साथ लोगों को दिखाने के लिए भी। खुदा और लोगों को, खुदा के लिए भी पढ़ी लेकिन दो के लिए साथ में, खुदा और लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को
دکھانے خدا کا آپ کو پتہ ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کا بھی خیال ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے. کہاں پڑھ رہے ہو؟ حسن آباد میں پڑھ رہا ہوں. وہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہاں آغا صاحب ہوں گے نا. تو گویا آپ کی نماز خدا کے لیے بھی ہے اور آغا صاحب کے لیے بھی ہے. گویا خدا کے ساتھ ایک اور شامل ہو گیا. ایک اور جو شامل ہو گیا یہ ایمان رہ گیا یا شرک بن گیا. تو لہذا یہ بھی باطل. ریاکاری آ گئی، نیت باطل، نماز باطل. کتنی ہو گئی؟ 2 چیزیں. تیسری چیز، سب خدا کے لیے. قسم لے لو مجھ سے واللہ سب خدا کے لیے، لیکن نماز کا کوئی حصہ، نماز کا کوئی حصہ غیر خدا کے لیے، غیر خدا کے لیے. میاں آپ مثال تو دے دو. جب ساری نماز خدا کے لیے، کوئی ایک حصہ غیر خدا کے لیے، آما کوئی مثال تو دے دو، میں سمجھ لوں. ہاں جی میں بس سمجھاتا ہوں. میں ساری نماز کچھ اونچی آواز میں، کیونکہ حکم ہے اونچی آواز میں پڑھنا، کچھ ہلکے سے وہ بھی حکم ہے، لیکن جو قنوت ہے وہ میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں. اور یہ پڑھتے پڑھتے میں کہتا ہوں لوگ کہیں گے اس کو کتنے قنوت یاد ہیں اور کتنی دعائیں یاد ہیں. واہ واہ. تو لہذا کوئی نہ کوئی حصہ غیر خدا کے لیے، پوری کی پوری نماز ریاکاری کی وجہ سے، نیت باطل ہونے کی وجہ سے باطل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہو گئی کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3. چوتھی چیز، پوری نماز محض خدا کے لیے. پوری نماز محض، صرف مجھے نہ کہنا کسی اور کے لیے، محض خدا کے لیے. لیکن جگہ کہاں پڑھتا ہوں، وہاں کیوں پڑھتا ہوں؟ وقت، میں تو پہلے وقت پڑھتا ہوں، اول وقت، دیر نہیں لگاتا، نماز پڑھتا ہوں اول وقت. اور طریقہ، میرا طریقہ نماز پڑھنے کا، ہمیشہ پہلے صف میں پڑھتا ہوں، ہمیشہ پہلے صف میں پڑھتا ہوں. اور یہ کہ وقت پر آتا ہوں. نماز میں جماعت کے اندر سب سے پہلے میں ہی آتا ہوں. اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پہلے صف میں ہوتا ہوں. اور جگہ فلاں مسجد، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں، یہ کیوں بھائی کیوں؟ جگہ، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ دیکھیں گے. جگہ، کیونکہ حاجی ادا کی مسجد میں بہت سارے لوگ دیکھیں. وقت، اول وقت، کوئی نہیں کہے گا دیر سے آتا ہے، وقت پر آتا ہے. اور طریقہ جو ہے وہ بھی میرا طریقہ بھی کیسا ہے؟ ایسا کہ لوگ کہیں گے نمازی ہے. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے نیت باطل ہو گئی، نماز بھی باطل ہو گئی. اور آخر پر نہیں، بس یہ 4 چیزیں. اب ان 4 چیزوں کے بارے میں ایک حقائق، اور اس کے ساتھ ہمارا بحثات کا ختم. اور وہ یہ حقائق یہ ہے کہ ایک شخص تھا اور تقریباً عالم تھا، اور بڑے عالم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب عالم ہوں گے جماعت میں تو اکثر و بیشتر علماء تو پہلے صف میں ہوتے ہیں نا، تو پہلے صف میں ہوگا. ایک دن ایسا ہوا 40 سال نماز پڑھنے کے بعد، 41ویں سال میں 41ویں سال میں وہ ٹائم پر نہیں آ سکا اور اگلی صف میں جگہ نہیں ملی. دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملی. جب وہاں جگہ ملی تو دل میں تھوڑا سا یہ آج کیا ہو گیا، میں پہلی صف میں نہیں آ سکا. عالم تھا نا، تو کیا ہوا، پہلی صف میں مجھے جگہ نہ ملے تو مجھے کیوں، دل میرا کیوں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے میں ہمیشہ پہلی صف میں خوش ہونے کے لیے جاتا تھا، ورنہ خدا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اس صف میں بھی، اس صف میں کیا کر رہا ہوں یہ. اوہو، عالم تھا، 40 سال کی نمازیں نئے سرے سے پڑھی. نمبر 4، سمجھ رہے ہیں؟
समझ रहे हैं या नहीं? पहली सफ में नहीं ये आ रहा था 40 साल, 41 साल में जो नमाज पे आ गया तो पहली सफ में नहीं पहुंचा, सफ भर गया था। दूसरे सफ में, तीसरे चौथे सफ में चला गया, उसको जगह मिली और उधर जगह मिलने की वजह से उसका दिल थोड़ा खट्टा हो गया, उसके दिल में थोड़ी सी कदूरत पैदा हो गई, हाय आज मैं क्यों पहली सफ में नहीं आ गया। और ये ख्याल आते ही उसने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया और कहा कि इसका मतलब ये है कि मैं पहली सफ में आने की वजह से नमाज़ पढ़ रहा था, तो पहली सफ में आने का मतलब ये है कि मैं पहली सफ वाला हूँ, तो गोया मैं किसी मंजिलत का तलबगार था। तो मंजिलत का तलबगार होना नमाज को छोड़कर तो ये रिया में आ जाता है। और आलिम होने की वजह से एकदम से फ़ैसला लिया कि 40 साल की मेरी नमाज़ें कहाँ चली गई? गटर में, गटर में। और 40 की 40 सालों की सारी नमाज़ें नए सिरे से पढ़ी। ये होता है रियाकारी न करना। तो ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है वो यही है, रियाकारी। किस चीज़ में? नियत में। नियत बहुत होती है मुश्किल चीज़। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।